کہ یہ امت کی طرف منتقل ہوئی ہے، یہ ذمہ داری ہے. اور کس طرح منتقل ہوئی؟ اور کس طرح منتقل ہوئی؟ اوہو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی امت میں جو کام کیا وہ امت کے تمام طبقوں میں ایک وقت میں دعوت دی. مرد، اس لیے کہ یہ بات میرے دوستوں اچھی طرح ہم جان لیں کہ نصرت دعوت کے ساتھ ہے. نصرت کس کے ساتھ ہے؟ نصرت دعوت کے ساتھ ہے. نصرت کا دروازہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے پر بند نہیں ہو گیا، بلکہ قائم. جس طرح دعوت امت کی طرف منتقل ہوئی، اسی طرح نصرت کا دروازہ بھی اللہ نے قیامت تک کے لیے کھولا ہے. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، کہ ہم اپنے رسولوں کی مدد کریں گے، ضرور کریں گے، اور جو آپ پر ایمان لائے ہیں ان کی مدد کریں گے، قیامت تک کریں گے. یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، کہ آپ کے ساتھ نصرت، آپ کے اتباع کرنے والوں کے ساتھ نصرت لگی ہے دعوت کے ساتھ. میرے دوست لوگوں، اب بھی دعوت پر اگر اس کام کو صحیح یقین کے ساتھ، اس کام کو یقینی کام سمجھتے ہوئے، انبیاء علیہ السلام کا کام اس کام کو یقینی قرار دے کر، ہاں یہ نبوت والا کام ہے، اسے نبوت والا کام یقینی قرار دے کر اگر اس کے تقاضے کو پورا کیا جائے تو غیبی نصرتوں کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اور اب بھی اللہ رب العزت وہ نصرتیں نازل فرمائے گا جو نصرتیں اللہ نے اب سے پہلے نبیوں کے ساتھ کی ہیں. تو فرما دے تو اگر میں دعوت کی محنت کے کام، اس کام کو پورا کر لے جتنا اس کے ذمہ کیا جائے، اس امت کی نصرت صحابہ کے مقابلے 50 گنا زیادہ اور اجر 50 گنا زیادہ. ادھر امت کا ضعف اور دعوت والی محنت، یہ امت کا آخر نہیں سدھرے گا جب تک وہ نہ کیا جائے جو امت کے پہلے نے کیا ہے. کہ وہ کیا ہے؟ لیکن وہ دعوت ہے. دعوت کی محنت نبیوں میں منتقل ہوتے ہوتے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ سے امت کی طرف بغیر فصل کے، بغیر تغیر کے، بغیر تبدل کے یہ امت کی طرف منتقل ہوئی ہے. یہ ذمہ داری ہے. اور کس طرح منتقل ہوئی؟ اوہو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی امت میں جو کام کیا وہ امت کے تمام طبقوں میں ایک وقت میں دعوت دی. مرد، عورت، بچہ، انہیں تینوں کو ایک وقت میں دعوت دی جس پر ساری انسانیت کا مدار ہے. ساری انسانیت ان تین قسموں پر مشتمل ہے. ساری انسانیت 3 قسموں پر مشتمل ہے: مرد، عورت، بچہ. خیر، یہ تو پہلے دن کی بات ہے کہ مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور عورتوں میں خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ تو پہلے دن کی بات. اور آخری دن کی بات بھی سنو. آپ دنیا سے جس وقت پردہ فرما رہے تھے آپ نے امت کو 3 باتیں فرمائی. ان 3 باتوں میں پورا دین، حقوق اللہ کے اعتبار سے تمام حقوق اللہ، تمام حقوق العباد اور دعوت کی یہ محنت، یہ تینوں چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آخری دن بالکل دنیا سے پردہ فرماتے امت کے حوالے کی ہیں. حقوق اللہ، حقوق العباد اور دعوت، یہ تینوں چیزیں. الصلاۃ وما ملکت ایمانکم انفذوا جیش اسامہ، یہ 3 باتیں آپ کی آخری ہیں. یہ 3 باتیں آپ کی آخری ہیں. الصلاۃ وما ملکت ایمانکم انفذوا جیش اسامہ، یہ 3 باتیں آپ کی آخری ہیں.
الصلاۃ میں تمام حقوق اللہ آ گئے ہیں، وما ملکت ایمانکم میں تمام حقوق العباد آ گئے ہیں۔ اگر غلام کا حق آ گیا ہے تو باپ کا بدرجہ اولا آ گیا، بیوی کا بدرجہ اولا آ گیا، ماں کا بدرجہ اولا آ گیا، استاد کا بدرجہ اولا آ گیا، بڑے کا بدرجہ اولا آ گیا، مسلمان کا حق بدرجہ اولا آ گیا۔ غلام کا حق بتا دیا ہے، اب اس سے نیچے کوئی چیز نہیں کہ سب سے آخری درجے کی چیز ہے غلام۔ مراتب میں سب سے آخری مرتبے کا فرد غلام ہے۔ تو جب یہ کہہ دیا وما ملکت ایمانکم تو سارے حقوق العباد اس میں آ گئے، الصلاۃ کے سارے حقوق اللہ اس میں آ گئے۔ انفذوا جیش اسامہ کہ میرے وفات سے متاثر ہو کر اسامہ کے لشکر میں دیر نہ ہو جائے، اسامہ کے لشکر کو فوراً روانہ کرو، اسامہ کے لشکر کو فوراً روانہ کرو، کہ یہ نہ ہو کہ دعوت کی محنت نبوت سے امت کی طرف کسی فصل سے یا کسی تاخیر سے منتقل ہوئی ہے، نہیں، آپ دنیا میں تشریف لے جا رہے ہیں اور آپ نے آدم سازی کا کام پورا کر کے آپ نے اپنی ذمہ داری کو حاملین تیار کر دیے۔ لو کان بالی نبی لکان عمر، ایسی صلاحیت والے آدمی بنا دیے، آپ چلے گئے اور امت نے کام سنبھال لیا۔ میرے دوست بزرگوں، وہی دعوت والی محنت ہے، وہی نبوت والا کام ہے۔ لیکن یہ بات ہم اچھی طرح جان کر رکھیں کہ جب امت کے اندر سے دعوت نکلے گی امت میں سے دین نکلے گا، یہ بات یقینی ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے قسم کھا کر کہ سارے کے سارے زمانوں کے سارے انسان خسارے میں، ہر زمانے کا ہر انسان خسارے میں۔ الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، چار کام بتائے ہیں، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر اور ایمان اور اعمال صالحہ۔ اب ایمان اور اعمال صالحہ، پہلے ان دو کو لے لو، دو کی ذمہ داری انفرادی، دو انفرادی چیزیں، دو ہر آدمی کو اپنی ذمہ ہے، یہ انفرادی ذمہ داری ہے کہ اپنی ذات سے ایمان سیکھوں، اپنی ذات سے اعمال کروں۔ اور دو کی ذمہ داری ہر امتی پر، تواصی بالحق تواصی بالصبر اجتماعی ذمہ داریاں ہیں، ایمان اعمال صالحہ انفرادی ذمہ داری ہے۔ اگر ذرا سا غور کرنے سے پتہ چلے گا کہ یوں چاروں چیزیں ایک ہیں، ایمان تواصی بالحق، اعمال صالحہ تواصی بالصبر۔ ایمان تواصی بالحق ایمان ہے، تواصی بالصبر اعمال ہے۔ دو کہ اپنی ذات پر ذمہ داری کہ میں اپنی ذات سے ایمان اعمال صالحہ میں لگوں، اور دو کی اس پر سارے عالم کی ذمہ داری۔ میرے دوست بزرگوں، اپنی ذات سے ایمان اور اعمال صالحہ کا کر لینا امت کی ذمہ داری کو پورا نہ کرنا جو ہر ایک پر ہے، یہ خسارے سے نکلنے کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ بالکل صاف قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ خسارے سے نکلنے کے لیے کافی نہیں ہے، یہ خسارے سے نکلنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ میری نماز، میرا روزہ، میرا حج، میری زکوٰۃ، میری تسبیح، میری تلاوت، میرا ذکر، میرے اعمال صالحہ، میرے اخلاق، میرے معاملات، میرا معاشرہ، میرا گھرانہ، میری قبر، میرا حشر، میری جنت، میری دوزخ میں جانوں کہ نہیں، یہ خسارے سے بچنے کے لیے کافی نہیں ہے، یہ خسارے سے بچنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، بلکہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو معارف القرآن میں بالکل واضح لکھا ہے سورہ العصر میں، اور اتنا لکھ دیا ہے کہ جو دوسروں کی فکر نہیں کرے گا، اپنے عزت اپنے عقائد کی فکر نہیں کرے گا، صرف اپنی ذات کی فکر کرے گا، اپنے متعلقین کی فکر نہیں کرے گا، یہ لکھا ہے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اس نے اپنی نجات کا راستہ بند کر لیا۔
یہ بات مفتی شفیع صاحب کی عرض کر رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. اس نے اپنی نجات کا راستہ بند کر لیا جس نے اپنی ذات سے عمل کرنے کو کافی سمجھ لیا. کیوں؟ میرے جیسے لوگوں، ایک ہے دین پہ چلنا، ایک ہے اپنا دین بچانا، دین بچا کر چلنا. دین جب بچے گا جب دینی ماحول ہوگا، اور ماحول جب بنے گا جب امت کے عموم میں دعوت اور امت کے عموم میں دین کی محنت آئے گی. ہمیشہ عموم خصوص عموم کے تابع ہوتا ہے، خصوص ہمیشہ عموم کے تابع ہوتا ہے. عموم کی بے دینی، یعنی عموم کی غفلت، جب امت اس دین کو لے کر حرکت میں آئے گی تو پھر جو کچھ امت کے پاس ہے وہ پھیلے گا. ذاکر کے حرکت میں آنے سے ذکر پھیلے گا، عالم کے حرکت میں آنے سے علم پھیلے گا، زاہد کے متقی کے حرکت میں آنے سے زید و تقویٰ پھیلے گا. لیکن ان کے جمود سے، ان کے ذاکر کے جمود سے ان کی غفلت پھیلے گی، ذاکر کے جمود سے غفلت پھیلے گی، اور عالم کے جمود سے جہل پھیلے گا. کہ تم اپنے علم و ذکر کو لے کے پھرو، اپنے اکرام اخلاص کو لے کے پھرو، اپنے کلمے کو لے کے پھرو، اپنی نماز کو لے کے پھرو، تو تمہاری دعوت سے ان اعمال کی حقیقت تمہارے اندر آئے گی اور دین کا تعارف امت کو ہوگا. اور پھر جب وہ دعوت پہ آئیں گے تو پھر ان اعمال کی حقیقت میں اترے گی. یہ ہے ترتیب. تو اس طرح ہے امت کو کہ تواصب الحق تواصب الصبر امت کی ذمہ داری ہے. جب امت اپنی ذمہ داری کو پورا کرے گی تو امت کے عموم میں دین آئے گا، جس سے اس کے خصوص کا دین باقی رہے گا. ورنہ لوگ تو ماحول کو دیکھ کے چلیں گے کہ بھائی اس وقت ماحول اس کا ہے، تو وہ ماحول کے پابند ہو کے چلیں گے کہ ماحول یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، ماحول کو نہیں دیکھے گا. ایمان تو اللہ کے امر کو دیکھے گا، ایمان اللہ کے امر کو دیکھے گا. تو اپنی نجات کے لیے ہے ضروری، اپنی نجات کے لیے. اب تو مسئلہ انفرادی آ گیا، اب تو مسئلہ ہر ایک کی اپنی نجات کا آ گیا کہ اپنی ذات سے نجات حاصل کرنے کے لیے، اپنی ذات کی نجات کے لیے، اپنی ذات کی نجات کے لیے تواصب الحق اور تواصب الصبر اور ایمان اور اعمال صالحہ چاروں چیزیں شرط ہیں خسارے سے نکلنے کے لیے. تو اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی داعی تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری محنت، آپ کی محنت دعوت پر لگی ہے. آپ نے امت کو دین بھی سکھلایا، دین کی محنت بھی سکھلائی. لیکن میرے دوست بزرگوں، دیکھو فرق صرف اتنا ہے، ایک محنت ہوتی ہے قبیلے پر، ایک محنت ہوتی ہے کسی علاقے پر، ایک محنت ہوتی ہے کسی زبان والے پر، ایک محنت ہوتی ہے کسی رنگ والوں پر، ایک محنت ہوتی ہے کسی بستی والے پر، ایک محنت ہوتی ہے کسی حرف پیشے والوں پر. یہ ساری محنتیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اپنے زمانے میں کی ہیں. یہ ساری محنتیں میرے دوستوں عزیز بزرگوں اپنے اپنے زمانے میں ہوئی. ہر نبی قوم میں بھیجا گیا، یا بستی میں بھیجا گیا، یا قریب میں بھیجا گیا، یا صرف اپنے گھرانے میں بھیجا گیا کہ یہ اپنے گھر والوں کو ڈراویں، یہ اپنی بستی والوں کو ڈراویں، یہ اپنی قوم کو ڈراویں، یہ تاجروں کو ڈراویں، یہ کاشتکاروں کو ڈراویں، یہ صنعتکاروں کو ڈراویں. تو ہر زمانے میں انبیاء علیہ السلام اپنے اپنے زمانوں میں مختلف قوموں میں، قبیلوں میں، علاقوں میں بھیجے گئے. تو محنتیں میرے دوستوں بزرگوں تین، میدان تین، محنت ایک. محنت تو ایک لیکن میدان اس کے تین ہے. ایک اپنی ذات کا محنت کا میدان بنانا کہ بھائی میں اپنی ذات سے بن جاؤں. اس امت کی ذمہ داری، اس امت کے
اس امت کی مسئولیت اور جو اللہ کی طرف سے ڈالی گئی ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس کے اعتبار سے یہ اس